أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. صلوات. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں شب ولادت باعث امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہدیہ تہنیت اور تبریک عرض کرتا ہوں۔ آج جس اصحاب پر گفتگو ہے وہ اصحاب قریہ ہے، اور اگر انشاءاللہ وقت میں گنجائش ہوئی تو آخری کے کچھ دقائق میں اصحاب امام حسن پر بھی گفتگو ہوگی۔ اصحاب قریہ، قریہ کہتے گاؤں کو، شہر کو، علاقے کو، لیکن یہاں پر اصحاب قریہ جو سورہ مبارک یاسین میں آیا ہے، اب یہ سورہ عموماً ہم پڑھتے رہتے ہیں، سورہ یاسین، تو اس لیے یہ الفاظ ہمارے بہت زیادہ سنے ہوئے بھی ہیں اور کہے ہوئے بھی ہیں، زبان عام بھی ہے، حرز جان بھی ہے۔ تو اصحاب قریہ جو سورہ یاسین میں آیا ہے، اس سے مراد ایک خاص قوم ہے جو انطاکیہ کے زمانے میں تھی۔ السلام علیکم۔ آج کے حساب سے ترکی کا جو علاقہ ہے، اس زمانے کے حساب سے انطاکیہ، وہاں یہ قوم آباد تھی۔ سورہ یاسین میں شروع کی آیتوں میں آیت نمبر 12 سے لے کر اس قوم کا ذکر تقریباً 1.5 صفحے تک اسی قوم کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور صالح آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ماں فرماتے ہیں: ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین۔ ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے۔ قلب یعنی آپ کے وجود کا مرکزی حصہ جو پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے پورے وجود میں رمق جاتی ہے، جان جاتی ہے۔ ماں فرماتے ہیں: ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا جو قلب ہے، دل ہے، وہ سورہ یاسین ہے۔ اسی لیے خاص طور پر ہم اس سورہ کی زیادہ تلاوت فرماتے ہیں، اور جو روایت میں ہے وہ اس انداز میں کہ رات کو سونے سے پہلے اور دن کو کام میں جانے سے پہلے، انسان جب رزق کے حلال کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کرے، تو جو صبح کی تلاوت کرے گا تو رات تک محفوظ رہے گا، اور جب رات کو تلاوت کرے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ اس سورہ کی ایک خاصیت ہے۔ اسی میں آپ دیکھیں کہ اصحاب قریہ کا ذکر ہوا۔ یہ زمانہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، اور یہ جو
قوم ہے انطاکیہ کی، آج کے حساب سے ترکی کی جو قوم ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ نے اپنی طرف سے یا خدا کی طرف سے، دونوں احتمال ہیں، انبیاء کو بھیجا، رسول کو بھیجا کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ، انہیں دین خدا سکھاؤ۔ تو 3 نبی ان کے پاس آئے تھے، 3 رسول ان کے پاس آئے تھے، جس میں سے پہلے حضرت شمون تھے، دوسرے حضرت یوحنا تھے۔ ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ان کی مدد کے لیے حضرت نے تیسرے کو بھیجا جو حضرت بولس تھے۔ یہ ان 3 رسول کو وہی معجزے عطا ہوئے جو حضرت عیسیٰ کو عطا ہوئے تھے۔ اسی لیے جب یہ انطاکیہ میں داخل ہوئے اور لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو ایک کسان سے انہوں نے اپنی بات کہی کہ نبی ہر شخص کے پاس جاتا ہے، ہر شخص، جس شخص میں رمق حیات فکر باقی ہے وہ اس سے اپنا رابطہ جوڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آیا آپ کے پاس کوئی معجزہ بھی ہے یا معجزہ نہیں ہے؟ تو حضرت شمون نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس وہی معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ کے پاس۔ تو کہا وہ کون سے معجزات؟ کہا ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور نابینا کو بینائی عطا کرتے ہیں۔ کہا واقعاً ایسا ہی ہے؟ کہا واقعاً ایسا ہی ہے۔ تو کہا میری بیٹی تو کئی عرصے سے نابینا ہے۔ وہ کسان کہتے ہیں میری بیٹی کئی عرصے سے نابینا ہے، تو آپ انہیں شفا عطا کیجئے۔ تو جب ان کی بیٹی آئی ہے تو حضرت نے انہیں شفا عطا فرمائی، اور وہ معجزہ عطا فرمایا کہ خدا کے حکم سے اس مادرزاد جو نابینا ہے، یعنی پیدائشی طور پر نابینا ہے، اس کی بھی بینائی آ گئی۔ ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے رسول آپ ان کو اصحاب قریہ کی مثال دیں۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس ہمارے مرسل، ہمارے بھیجے ہوئے رسول آئیں، کہ آپ کو بتائے وہ 3 رسول تھے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، کہ سب سے پہلے 2 رسول کو بھیجا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں رسول کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو پھر تیسرے کو بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان سب نے یہ کہا کہ ہم خدا کی طرف سے تمہارے پاس بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تو وہ کہنے لگے کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہم تمہیں کیسے رسول مان لیں، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو۔ یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے، پیراڈاکس ہے جو انسان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی بشر ہوں، مجھ پر تو قرآن نازل نہیں ہوا، مجھ پر تو وحی نازل نہیں ہوئی، تو یہ بھی مجھ جیسا بشر ہے تو اس پر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ پروردگار نے ان کو چن لیا، ان کا انتخاب کر لیا۔ جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی تو میری طرح بشر ہے، میں کیوں اس کے پاس جاؤں۔ کہتے ہیں نہیں، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کر کے یہ ایک مرتبے تک پہنچ چکا ہے، اب اس قابل ہے کہ میرا علاج کر سکے۔ انجینئر کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی تو مجھ جیسا بشر ہے، کہتے نہیں، اس نے پڑھا ہے، پڑھ کے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ میری عمارت کو صحیح بنا سکتا ہے، میں خود نہیں بنا سکتا۔ لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو اس وقت اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے یہ بشر ہے، میں کیسے اس کی بات مانوں۔ اسی لیے فارسی میں ایک مشہور شعر ہے، شاعر کہتا ہے نور و گاؤر و باور دارن اندر میان عامیان، نور و باور نہ دارن اس پہ پیمبری، کہ لوگوں کا حال دیکھو، لوگ کیسے ہیں، گائے کو اللہ ماننے پر راضی ہو جاتے ہیں لیکن نوح کو اللہ کا نبی ماننے پر راضی نہیں ہوتے۔ گائے پہ اعتراض نہیں کرتے کہ کیسے خدا، نعوذ باللہ خدا ہو سکتا۔ جانوروں کو خدا مان لیتے، بتوں کو خدا مان لیتے، کہتے یہ خدا ہے ہمارا۔ لیکن جب انبیاء کہتے کہ ہم خدا کے بندے ہیں تو کہتے نہیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہے، یہ تو بازاروں میں جاتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ ازدواج کرتے ہیں، ان کی تو اولاد ہی کیسے انبیاء ہو سکتے ہیں، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں۔ یعنی گائے کو اس پہ اعتراض نہیں کرتے، جہاں اعتراض کرنا چاہیے، جہاں اعتراض کرنا چاہیے وہاں اعتراض نہیں کرتے۔
اور جہاں تسلیم ہونا چاہیے وہاں تسلیم نہیں ہوتے، جہاں معجزات دیکھ لیے لیکن تسلیم نہیں ہوتے۔ تو یہ انسان کا مسئلہ ہے، آج بھی آپ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، آج بھی ٹھیک ہے زبان سے کہہ دیا لیکن ابھی بھی کہتے ہیں رسول ہماری طرح کے تو بشر ہیں۔ یہ وہی اعتراض ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ سنوات سے چلتا ہوا آ رہا ہے، سالوں سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کہتے وہ بھی ہماری طرح کے بشر ہیں۔ رسول نے فرمایا انی بشر مثلکم، ہاں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اوحی الیہ، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر کون سی وحی آتی ہے؟ میرا رابطہ عالم ملکوت سے ہے، میرا رابطہ عالم غیب سے ہے، میں غیب کی خبروں کو تم تک پہنچا رہا ہوں، تمہارے پاس تو یہ وحی نہیں آتی۔ تو یہ انسان کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ وہ نبی کو قبول نہیں کرتے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ تقریباً اقوام نے ایک ہی دلیل دی کہ یہ ہماری طرح کے بشر۔ اس کے بعد قرآن فرماتے ہیں وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، کہ رحمان کی طرف سے کوئی شے نازل نہیں ہوئی مگر اس قوم نے اس کو جھٹلایا۔ خدا کی طرف سے جو آسمانی صحیفے نازل ہوئے، صحف نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئی، اس قوم نے اس کو جھٹلایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم زبردستی تمہیں دیندار نہیں بنا سکتے، ہمارا کام ہے ابلاغ کرنا، پہنچانا۔ انا ہدیناکم سبیل، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفور، اب شکر گزار بن جاؤ یا کافر بن جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ، ہم نے راہ دکھا دی۔ اچھا ایسا نہیں ہے نتیجہ ایک ہوگا، جو اس راستے پہ چلے گا وہ اور جگہ پہنچے گا، جو اس راستے پہ چلے گا وہ اور جگہ پہنچے گا، جو ہدایت کی راہ پر چلے گا وہ کمال تک پہنچے گا، جو کفران نعمت کی راہ پر چلے گا وہ تنزلی اختیار کرے گا۔ اس کے بعد اب جس زمانے میں یہ رسول آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اس علاقے میں قحط پڑا، انطاکیہ کا جو علاقہ تھا، ترکی کا علاقہ تھا، اس میں قحط پڑا، بارش آنا بند ہو گئی، زمین نے غلہ اگانا کم کر دیا۔ تو اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم، طیر عربی میں کہتے ہیں پرندے کو، عربی میں اگر پرندہ کوئی انسان کے بائیں ہاتھ سے نکل جائے، الٹی سمت سے چلا جائے، تو وہ اس کو آثار شوم مانتے ہیں، بدشگونی مانتے ہیں، منحوسیت مانتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ آج ہم جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی کالی بلی آگے سے نکل جائے تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے ہمارے لیے، یہ شوم ہے ہمارے لیے، بدشگونی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا جب سے یہ انبیاء آئے ہیں اس وقت سے ہماری بارشیں بند ہو گئی، زمین نے غلہ اگانا چھوڑ دیا۔ تو اب نہ صرف یہ کہ انہوں نے انبیاء کو قبول نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ انبیاء کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اب کہہ رہے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہم تمہیں طیر مانتے ہیں، ہم تمہیں نعوذ باللہ بدشگون مانتے ہیں، ہم تمہیں اچھے انداز میں نہیں مانتے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ ایک ہوتا ہے ایک شخص کو عام طور پہ قتل کر دیں، آسانی سے قتل کر دیں، مختلف طریقوں سے قتل ہو سکتا ہے، ایک شخص شدت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہے سنسار کرنا، پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دینا، شدت کے ساتھ۔ انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا، انہیں آثار شوم کہا، اور کہا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، اور نہ صرف رجم کریں گے، رجم کرنے کے بعد بھی وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تم ہم سے ایک عذاب علیم کا مزہ چکھو گے، ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے۔ خود رجم کرنے میں ایک درد ہے، سختی ہے، اس کے علاوہ ہم ایک اور عذاب تم پہ نازل کریں گے۔ اب رسول فرماتے ہیں قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، تمہارا پرندہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بدشگونی کی، منحوسیت کی، نحس کی، اس چیز کی کہ یہ آثار شوم رکھتا ہے، یہ طیر ہے،
انبیاء فرما رہے قالوا طائرکم معکم، یہ اصل میں تمہارے اعمال ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی معاشرے میں مسائل ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی خاتون کی شادی ہوئی ہے اور وہ شادی کر کے جاتی ہیں، اس خاندان کا کوئی فرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے یہ دلہن کے قدم نجس تھے، دلہن کے قدم مبارک نہیں تھے۔ یہ وہی چیز ہے جو قوموں میں تھی۔ انبیاء فرمانے قالوا طائرکم معکم، اگر کوئی، اب زندگی اور موت تو خدا کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن اس بیچاری دلہن کو کیوں قصوروار ٹھہرا تھا؟ اور اب ظاہر ہے جس کا پہلا گھر میں استقبال اس انداز میں ہوا ہے تو جب تک وہ اس گھر میں رہے گی اس کو اسی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اس کو بری نگاہ سے دیکھا جائے گا، اس کی وجہ سے مثال کے طور پہ فلاں خاتون ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، ہمارے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو انسان اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی بجائے مورد الزام ٹھہراتا ہے ہمیشہ دوسروں کو۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ آج بھی اقوام میں یہ مسائل ہیں، مثلا کالی بلی آگے سے چلے گئے، کہتے ہیں کہ راستہ بدل لو۔ امام نے فرمایا الطیرۃ شرک، یہ کام کرنا شرک کی طرح ہے۔ انسان کو زندگی اور موت خدا دیتا ہے، اگر کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس حادثے کی علت تلاش کرو، اس بلی کا کیا ہے کہ تم سارا قصور اس کو دے دیا۔ یہ آج بھی ایران میں آپ دیکھیں، ایران میں سیزدہ بدر بنایا جاتا ہے، 13 کا عدد وہاں پہ منحوس شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اب جو پرانی بسیں ہیں، بہت پرانی بسیں ہیں، اس میں جو سیٹ نمبر ہوتا ہے اس میں 13 نہیں لکھا ہوتا، 12+1 لکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ 13 کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ اب اگر کسی بچے کا رول نمبر 13 ہے، امتحانات ہوتے ہیں، میٹرک کا امتحان، انٹر کا امتحان ہے، کسی بچے کا رول نمبر 13 ہے اور وہ فیل ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس 13 کی وجہ سے میں فیل ہوا۔ نبی فرما رہے قالوا طائرکم معکم، جو تم فیل ہوئے وہ اپنی وجہ سے ہوئے ہو، تم نے تیاری نہیں کی، امتحانات کو صحیح نہیں دیا، پڑھائی نہیں کی، تم نے کوشش نہیں کی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کہہ دیا کہ اس نمبر کی وجہ سے میں فیل ہو گیا، اس نمبر کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو یہ مختلف قوموں میں آج بھی کتنے عرصہ ہو گیا، حضرت عیسیٰ کا زمانہ، رسول کی ولادت سے بھی 600 سال پرانا زمانہ، 1400 سال وہ، 600 سال وہ، 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا۔ اتنے سالوں بعد بھی قوموں کا مزاج تبدیل نہیں ہو رہا، اپنا قصور ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور یہ ایک ابلیسی حربہ ہے۔ آپ دیکھیں جب پروردگار نے کہا انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، اے ملائکہ میں ایک بشر کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کے اعضاء کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلا جانا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابى ان یکون من الساجدین، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس ما لک، اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، تو ابلیس کہتے مجھے زیب نہیں دیتا، میرا اسٹینڈرڈ اس سے اونچا ہے، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اب بس یہاں سے نکل جا، تو رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا۔ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور قیامت تک اب میری لعنت تجھ پر رہے گی۔ قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون، تو کہا مجھے اس دن کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قال فإنك من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی۔ اب یہ سب کام ہوا نا، اب ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربی فبما اغویتنی
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. کہ خدایا، خدا کہہ رہا ہے، ربی، اے میرے رب، اے خدا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا. گمراہ کون ہوا؟ وہ خود ہوا، اپنے تکبر کی وجہ سے ہوا، لیکن الزام کس پہ ڈال دیا؟ خدا پہ ڈال دیا. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کی چمک دمک کو تیرے بندوں کی آنکھوں میں جلوا کر دوں گا، اور سب کے سب کو بہکا دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے مخلص بندوں پہ میرا بس نہیں چلے گا. آپ دیکھیں ابلیس نے پروردگار کی نافرمانی کی، اور اس کے بعد کس پر الزام ڈال دیا؟ خدا پہ ڈال دیا. حضرت آدم سے بھی ترک اولا ہوا، حضرت آدم سے بھی ترک اولا ہوا. پروردگار نے فرمایا اس شجر کے قریب نہ جانا. حضرت آدم اس شجر کے قریب چلے گئے، ترک اولا ہوا. لیکن حضرت آدم نے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ابلیسیت یہ ہے کہ اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دو. ہم اولاد ابلیس نہیں ہیں، ہم اولاد آدم ہیں، ہم بنو آدم ہیں. ہم اپنے آباء و اجداد پر چلیں گے، ہم حضرت آدم کی سیرت پر چلیں گے. اگر کچھ گناہ ہوا، اگر کچھ غلطی ہوئی تو یہ نہیں کہ ایک چیز اٹھا کے دوسرے پہ ڈال دی، بلکہ اس کا اقرار کریں گے اور خدا سے اس کے لیے معافی کو طلب کریں گے. کہیں گے ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو تو معاف کرنے والا ہے، تو تو رحم کرنے والا ہے، ظلم ہم کرنے والے ہیں. ابلیس کہہ رہا تھا فبما اغویتنی، تو گمراہ کرنے والا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. تو اب ہمارے یہاں ہوتا ہے بیچاری دلہن کے ساتھ وہ آئی ہیں، اس کو کہہ دیا کہ اس کی وجہ سے انتقال ہوا ہے، یا اگر رزق نوکری چھوٹ گئی تو کہا اس کے قدم منحوس تھے. قالوا طائرکم معکم، اگر کچھ مصیبت آئی ہے تمہاری وجہ سے آئی ہے. انبیاء نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا انسان اگر اس چیز میں گرفتار ہو جائے، بدشگونی میں، ہر چیز کو کہ یہ بدشگونی ہے، یہ نحس ہے، یہ آثار شوم رکھتے ہیں، امام نے فرمایا اس کا حل ہے التوکل. انسان توکل اختیار کر. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس بدشگونی کو صحیح مانا، اس پر یقین کر لیا تو اس کے ساتھ وہ کام ہو جائے گا، اور کسی نے اس کو نظر انداز کر دیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میں نے خود نے دیکھا ایک شخص کے ساتھ، وہ خود بتا رہا تھا، کہا میں گاڑی چلا رہا تھا، آگے سے ایک بلی کا، کالی بلی کا گزر ہوا. اب میرے ذہن میں یہی آیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا، اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب انسان یقین کر لیتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا تو پھر کچھ ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا اگر ان بدشگونیات پر، آثار شوم پر، نحس چیزوں پہ تم نے کہا اب تو کچھ ہوگا تو پھر کچھ ہو جائے گا، لیکن اگر اسے نظر انداز کر دیا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. تو انسان، یہ طریقے ہیں انسان کے، کیونکہ انسان کے اعمال کا اس عالم پر اثر ہو رہا ہے، اثر ہو رہا ہے. قرآن میں ہے کہ اگر قریے کے لوگ ایمان لے آتے واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم زمین اور آسمان کی برکات کو ان پر نازل کر دیتے. یعنی ایک علاقے کے لوگ اگر نیک ہو جائے، ایک گھر کے لوگ نیک ہو جائے، ایک قوم کے لوگ نیک ہو جائے، وہ زمین فرق کر جاتی ہے اس زمین سے جہاں گناہ ہو رہا ہو. زمین سے فرق کرتی ہے، جگہ جگہ فرق کرتی ہے، زمانہ زمانہ فرق کرتی ہے. جو شب قدر کی رات ہے وہ شب قدر کی ہے، پھر اگلی رات ویسی نہیں ہے. جو ماہ مبارک ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے. ایک شخص کہے میں 30 دن روزے نہیں رکھتا، شوال کے 30 دن رکھ لیتا ہوں، کہا نہیں مانے جائیں گے. یہ دن ہے، ہر چیز کی اپنی حیثیت ہے. کہ ایک بہت بڑے عارف تھے، وہ مدرسے میں
درس پڑھا کر نماز پڑھا کر جب اپنے گھر آئے تو رات کا وقت ہوا، انہوں نے نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھ کے اپنی زوجہ کو بلایا، انہوں نے کہا مجھے اب نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا. تو کچھ ہوا تھا اس گھر میں، کچھ ہوا تھا میرے جانے کے بعد؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں اس زمین کی برکت اٹھ گئی ہے؟ کہا کچھ سوچو. کچھ سوچ کے بولتی ہے ہاں ایک پڑوسن آئی تھی، وہ ایک شخص کی غیبت کر رہی تھی. کہا اس گناہ کی وجہ سے اب اس کی برکت نہیں رہی زمین. تو اس کی زوجہ نے کہا اب کیا کریں؟ کہا اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں جائیں گے ہم. تو زمین کے اثرات ہیں، آثار ہیں، انسان کے اعمال کے اثرات زمین پر رونما ہو رہے ہیں. تو انبیاء نے ان سے کہا کہ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، اگر اس بات کو سمجھو تو تمہارے ان اعمال کی ذمہ دار تم خود ہو. پرندوں کا جانا، کسی چیز کا ہو جانا، یہ تمہارے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک اسراف کرنے والی قوم ہو. اسراف کا تعلق فقط کھانے پینے سے نہیں ہے، اسراف یہ بھی ہے کہ انسان حق بات کو سنے اور اس پر عمل نہ کرے. یہ حق کی توہین ہے کہ انسان حق کو جان کر حق کو چھوڑ دے، یہ بھی اسراف ہے. جیسے رزق ہے، خدا کا رزق مادی ہے، اس کو انسان چھوڑ دے تو یہ اسراف کیا اس نے. روٹی چھوڑ دی، پانی پی کے چھوڑ دیا، چاول کھا کے ایسے چھوڑ دیے، یہ اسراف ہے. ایک رزق معنوی ہے، ہدایت کا رزق ہے، انسان کے پاس وہ رزق آ رہا ہے، انسان اس کو چھوڑ رہا ہے، یہ بھی اسراف ہے. بلکہ یہ زیادہ بڑا اسراف ہے. بل انتم قوم مسرفون، تم ایک اسراف کرنے والی قوم ہو. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. یہ وہ موقع تھا کہ وہی شخص جس کی بیٹی کو شفا عطا ہوئی تھی، جن کا نام روایت میں حبیب النجار آیا ہے. حبیب النجار مومن اصحاب قریہ ہے. ہر قوم کا ایک مومن ہے، جیسے مومن آل فرعون ہے، مومن آل قریش حضرت ابو طالب کی ذات مومن آل قریش ہے. اسی طرح حبیب النجار مومن اصحاب القریہ ہے. وہ دور سے شہر کے کونے سے بھاگتے ہوئے آئے. اب عموماً جو مالدار افراد نہیں ہوتے، غریب طبقات ہوتے ہیں، وہ مرکز شہر میں زندگی نہیں گزارتے، مہنگا علاقہ ہوتا ہے. شہر کے بالکل کارنر پر، اب تو خیر کراچی میں تو برعکس ہو گیا، جو نئی آبادی اب بن رہی ہے وہ زیادہ مہنگی ہے، تو شہر کے بالکل اس طرف ہے. لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ شہر کے باہر کے جو زندگی ہوتی ہے وہ گھر آسانی سے مل جاتا ہے، اس کی زمین کی قیمت کم ہوتی ہے. شہر کے اندر زمین کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ غریب آدمی تھے، یہ باہر رہتے تھے، تو وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ کیوں انبیاء کو قتل کر رہے. ان کی قوم نے ان انبیاء کو قتل کرنے کی جیسے تلوار اٹھا لی تھی. اب دیکھیں مالی طور پر ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کیونکہ قرآن، مفسرین نے ایک بحث کی کہ قرآن نے ان کا نام کیوں نہیں بتایا. کہ اگر قرآن ان کا نام بتا دیتا تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑے آدمی تھے. قرآن نے کہا رجلون، ایک آدمی. یہ اس وجہ سے کہا کیونکہ ان کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں تھی، بہت امیر آدمی بھی نہیں تھے، بالکل ایک عام سے آدمی تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی حجت پر حرف آ رہا ہے تو اپنے گھر کو چھوڑ کر ان کی مدد کے لیے گئے. کہ ایک بار انسان کہتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا تب میں تبلیغ کروں گا، جب مجھے نشتر پاک کا ممبر ملے گا، جب مجھے بڑا ایک علاقہ ملے گا، میں میرے آگے 10,000 بندے بیٹھے ہوں، پھر میں جا کر اپنی بات کہوں گا. یہ قرآنی روش نہیں ہے. قرآنی طریقہ یہ ہے کہ جہاں ایک بندہ دیکھتا ہے کہ حق کے خلاف بات ہو رہی ہے، اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد جب حبیب النجار آئے ہیں تو انہوں نے کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، کہ اتباع کرو ان انبیاء کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی کام کروا لیں، وہ آپ سے فوراً پیسے مانگتے ہیں. کوئی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ سب سے پہلے کاؤنٹر پہ آپ فیس جمع کرو.
انجینئر کے پاس جائیں، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں آپ یہ فیس ادا کر سکتے ہیں. بچوں کو اسکول میں پڑھانے جائیں، سب سے پہلے وہ فیس بتا دیں. کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں، کسی کے پاس چلے جائیں، سب سے پہلے وہ اپنا فیس آگے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا، حبیب النجار نے اپنی قوم سے، کہ دیکھو جو شخص خدا کی بات کرتا ہے اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی تم سے پیسوں کا تقاضا نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا پہلے مجھے یہ دو پھر میں تمہیں دوں گا. وہ خلوص، تم دو یا نہ دو، وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ ایک قوم ان کی بات کیوں نہیں مانتی جو تم سے کوئی اجر کو طلب نہیں کرتا، جو تم سے کچھ چاہتا نہیں ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جو ہدایت پر بھی ہے. ایسا نہیں تمہیں گمراہ کر دے گا، نہ، ہدایت پر بھی ہے اور تم سے کچھ چاہ بھی نہیں رہا. دیکھیں اگر یہ افراد، یہ انبیاء نعوذ باللہ من ذالک غلط ہوتے، جھوٹے ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی مقصد کے لیے آئے ہوتے ہیں، کسی لالچ کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو فوراً بیان کرتے. ابھی جیسے ہوتا ہے نا، ایک شخص ہے وہ آپ کا ہمدرد بن کر آیا ہوتا ہے کہ بھائی میں چاہتا ہوں آپ انشورنس پالیسی لے لو مجھ سے، بڑا میں، لیکن در حقیقت وہ چاہتے اپنا سوچ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے آپ کو کہ آپ کا فائدہ ہے، آپ کے بچوں کا فائدہ ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا. تو جو بھی شخص آپ کے پاس آئے گا، کہیں نہ کہیں اس کی باتوں میں مادے اور پیسوں کی بات آئے گی. کہے گا مجھے کتنا فائدہ ہوگا. لیکن انبیاء اور انبیاء کی سیرت پر چلنے والے افراد دین دے دیتے ہیں، سب کچھ خدا کی بات بتاتے ہیں، آگے سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اتنا دو، تقاضا نہیں کرتے، کوئی چیز نہیں مانگتے اس سے، کہتے ہیں خدا کے لیے ہم نے بتایا. یہ نشانی ہے ان کو پہچاننے کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ میں کیوں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے خلق کیا ہے، اور میری بازگشت پلٹنا میرا اسی کی طرف. اب دیکھیں اس شخص کو قوم نے قتل کر دیا، حبیب النجار کو قوم نے قتل کر دیا. اب جیسے ہی قتل کیا، قرآن کی آیت ہے، بہت عجیب آیت ہے، قیل ادخل الجنہ، پروردگار کہہ رہے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جنت جنت برزخی ہے، ایک ہے قیامت والی جنت، ایک ہے برزخ کی جنت. اسی لیے امام نے فرمایا انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے. تو اب جیسے ہی ان کو قتل کیا، شہید کیا، اس کے بعد والی آیت قیل ادخل الجنہ، پروردگار کہہ رہے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی، کاش میری قوم. یعنی دیکھیں یہ دل، یہ درد ہے ان کا اپنی قوم کے لیے. ایک بار ہوتا ہے ایک مثلا ایک شخص قتل کر دے مجھے اور بعد میں جنت میں جاؤں تو کہتا ہوں دیکھو بھاڑ میں جائیے تو جہنم میں جائے گا. اس کے لیے نازیبا الفاظ نکالتا، کہتے ہیں اس نے مجھے قتل کیا، لیکن اپنے قتل کرنے والے کے لیے بھی ہدایت کا سوچ رہے ہیں. کہاں پر؟ دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں، برزخ کی جنت میں. کہہ رہے ہیں کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا. کیا معلوم ہو جاتا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے پروردگار نے مجھے معاف کر دیا اور کریم لوگوں میں مجھے داخل کر دیا. اور کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی بھی ولادت کی رات ہے. یہ خود کرامت کا لقب ملنا، لقب اہل البیت کے درمیان ملنا، یہ بہت بڑی بات ہے. پہلوانوں میں پہلوانی کرنا مشکل ہے، لیکن مثال کے طور پر ایک ملک ہے، اب دیہات میں اگر ایک شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہاں اس کو بہت کہتے ہیں بھائی وہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن گیا، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ پورے دیہات میں ایک ہی شخص ڈاکٹر بنا ہے، باقی کسی نے میٹرک نہیں کی.
لیکن شہر میں اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے تو اس کا مرتبہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اور 85 لوگ ڈاکٹر بنے، یہ بھی بن گیا، اس میں کون سی بڑی بات۔ لیکن یورپ میں، بڑے ممالک میں، وہاں اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں، کہتے سبھی بن رہے، تم بن گئے تو اس میں کیا ہو۔ جہاں ہر فرد اہل بیت کریم ہو، وہاں کریم اہل بیت امام حسن کے مقابلے ہر شخص کریم ہے، وہاں یہ لقب امام حسن کو مل رہا ہے۔ اور اصحاب امام حسن اس بات کو درک نہیں کر رہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک مسئلہ، ایک اور جو اقوام میں مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ یوں کریں، آپ یوں کریں۔ جیسے ابو مسلم خراسانی آیا، خراسان مشہد کا رہنے والا تھا، امام صادق سے کہتے ہیں کہ میں نے 1,00,000 کا لشکر تیار کر لیا، سب کے پاس اسلحہ بھی ہے، لشکر بھی ہے، آپ آئیے اور جنگ لڑیے۔ اب یہ امام کی اطاعت تھوڑی کر رہا ہے، یہ تو امام کو کہہ رہا ہے بس میں نے کر لیا، اب آپ یہ کیجئے۔ آپ سے کس نے کہا تھا 1,00,000 کا لشکر جمع کریں؟ اگر یہ اطاعت کرنے والا ہوتا تو یہ پہلے پوچھتا مولا میں لشکر جمع کروں یا نہ کروں؟ سب کام کر لیا، اس کے بعد امام سے کہتا ہے کہ آئیے۔ تو امام نے کہا ابو مسلم خراسانی سے کہ اس تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ، یہ جو آگ جل رہی ہے اس تندور میں، اس میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں مولا کچھ غلطی ہو گئی، کوئی میں سے کوتاہی ہو گئی۔ کہا نہیں، تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو اب کہنے لگا مولا میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں، کوئی بات آپ کو بری لگی ہو معاف کر دیجئے، آپ کریم ہیں، آپ کریم کے بیٹے ہیں، آپ معاف کر دیجئے۔ اتنی دیر میں ابو ہارون مکی وہ داخل ہو رہے تھے، اپنے کفش اور اپنے چپل اتار رہے تھے، اتارے بھی نہیں تھے کہ امام نے فرمایا جاؤ ابو ہارون مکی اس تندور میں بیٹھ جاؤ۔ اسی وقت جاتے ہیں، اس تندور میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب امام ابو مسلم خراسانی سے حال احوال کر رہے ہیں، اور بتاؤ خراسان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہے؟ اب یہ اس کو چین نہیں آ رہا، یہ کیا جل رہے، یہ تو کباب بن جائے گا بیچارہ، جل کے بھن ہو جائے گا۔ اب جب کئی دیر تک گھنٹہ ہو گیا، اسے گفتگو ہو گئی، تو اب امام نے کہا ابو مسلم سے چلو آؤ دیکھتے ہیں اس کا کیا حال۔ اب جب اس تندور کے ڈھکن کو اٹھایا تو وہ ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے حضرت ابراہیم نمرود کی آگ میں گلستان میں بیٹھے، اور وہ کہتے ہیں یہ میری زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا کہ یہ آگ میرے لیے گلستان بن گئی۔ اسے نہیں معلوم تھی یہ بات کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، وہ آگ کو آگ سمجھ کر بیٹھا تھا۔ امام نے فرمایا اتنے کتنے ہیں تمہارے لشکر میں، ایسے کتنے ہیں؟ کہا ایسا نہیں ہے، کہا ایسے مجھے چاہیے اطاعت کرنے والے۔ ورنہ مسئلہ یہ کہ جب انسان پہلے سے ایک چیز طے کر لے، پہلے سے لشکر طے کر لے، اب امام سے کہیں کہ آئیے ساتھ دیجئے، اب امام ساتھ نہیں دیں گے، اب کہیں گے امام نعوذ باللہ بزدل ہے۔ یہی امام حسن کے ساتھ کہ پہلے سے طے کر لیا اصحاب امام نے کہ چونکہ امام علی نے اس سے جنگ کی ہے تو امام حسن بھی سے امیر شام سے جنگ کریں گے۔ لیکن جب امام نے جنگ نہیں کی تو اب وہی صحابی جو امام علی کے بھی تھے اور امام حسن کے بھی تھے، وہ اب نعوذ باللہ امام حسن سے فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے امام آپ پر میرا سلام۔ توہین کر رہے امام کی۔ یہ امیر شام کے لشکر سے توہین نہیں ہو رہی، یہ اہل کوفہ توہین نہیں کر رہے، یہ اصحاب امام توہین کر رہے۔ ابھی آپ سلام پڑھتے ہیں، کتنے اچھے انداز میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار۔ مولا جب تک میں باقی ہوں، دن و رات باقی ہیں، میرا سلام آپ کے اوپر ہے۔ اس انداز میں ہم سلام کر رہے ہیں، مولا زمین اور آسمان جب تک قائم ہے، دن اور رات جب تک قائم ہے، میں آپ پر سلام بھیج رہا ہوں۔ اور وہ اصحاب امام حسن کس انداز میں سلام کر رہے تھے، السلام علیکہ یا مذل المؤمنین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں جنگ کرنی ہے، اور جب امام نے جنگ سے منع فرمایا تو اب وہ مخالف ہو گئے۔ انسان جب طے کر کے آ جائے امام کے پاس
جب انسان طے کر کے آ جائے امام کے پاس کہ یہ تو کام کرنا ہے اور پھر امام سے آ کر کہے، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے کچھ طے کر کے نہ آئے، امام کے پاس جائیں، وہاں جا کر طے کریں، وہاں جا کر طے کریں۔ جو امام کہتے، امام کہتے جنگ تو جنگ، امام کہتے صلح تو صلح۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر فرماتے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں۔ اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، عموماً ایک غلطی ہوتی ہے اس کے ترجمے میں۔ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مثلا چاہے وہ قیام کریں، امام حسین قیام کریں، چاہے امام حسن صلح کریں، یہ نہیں کہا پیغمبر۔ قاما او قعدا، چاہے یہ دونوں قیام کریں تب بھی دونوں امام ہیں، چاہے یہ دونوں صلح کریں تب بھی یہ دونوں امام ہیں۔ فرق وہ امام ہے، میں موتی ہوں۔ مسئلہ ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو امام سمجھ بیٹھے۔ جنہوں نے مخالفت کی امام کی، انہوں نے پہلے سے طے کر لیا اب تو جنگ کرنی۔ جب طے کر کے امام کے پاس گئے، دیکھا امام کی بات میری بات سے مخالفت کر رہی، تو مخالف ہو گئے۔ لیکن وہ افراد جو کچھ طے کر کے نہیں گئے، مولا آپ بتائیے جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی امام کی۔ زمانے غیبت میں بھی اس چیز کے لیے ہمیں آمادہ رہنا۔ ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے امام آئیں گے، جنگ فرمائیں گے، جو بھی ہے امام انشاءاللہ آج ہی امام کا ظہور ہو، امام جو کہہ دیں مولا وہی حق ہے۔ آپ جو کہہ دیں الحق معاکم وفیکم ومنکم، حق آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پیچھے جاتا ہے، جہاں آپ جاتے ہیں حق آپ کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام یہ نہیں ہے کہ صراط المستقیم کہا گیا، انت یا علی صراط المستقیم، اے علی آپ صراط مستقیم ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک صراط بنی ہوئی ہے، اس صراط جو پہلے سے ایک راستہ بنا ہوا ہے اس راستے پر مولا علی ہیں، نہیں، مولا علی جا رہے ہیں، راستہ بنتے جا رہا ہے۔ صراط آپ ہیں، پہلے سے ایک صراط نہیں ہے، علی آپ صراط ہیں۔ اگر آپ اس سمت مڑ جائے تو یہی حق ہے، کیونکہ حق آپ کی اتباع کر رہا ہے، آپ حق کی اتباع نہیں کر رہے۔ جس ذات کی حق اتباع کر رہا ہوتا ہے، ہم اس ذات کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ یوں کیجئے، یہ حق کی توہین ہے، یہ امام کی توہین ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں سید الشہداء نے فرمایا کہ مجھے وہ اصحاب ملے جو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ کیوں مولا آپ کو اتنے اصحاب؟ آپ کے تو صرف 72 اصحاب ہیں، آپ کے نانا کے تو لاکھوں میں اصحاب تھے۔ کہا تھے لاکھوں میں، لیکن ایسے نہیں تھے، ایسے نہیں تھے۔ یہ وہ ہیں کہ اگر انہیں کہہ دوں کہ چلے جاؤ جنگ کرو تو یہ جنگ کریں گے، اور اگر انہیں کہہ دوں کہ شب عاشور عبادت کرو تو یہ عبادت کریں گے۔ جیسے انہیں کہہ دوں یہ موتی ہے۔ زہیر ابن کین شب عاشور تلوار کو اپنی گردن پر رکھ کر کہتے ہیں مولا آپ کہیں میں اسی تلوار سے اپنی گردن کاٹتا ہوں، مولا آپ کہہ دیں بس، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میرے لیے آپ کی اطاعت میں موت آ جائے تو میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم ہر صلح ہو تو بھی ہم شہید ہیں، جنگ کرتے ہوئے چلے جائے تب بھی ہم شہید ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں امام کا موتی اور فرما بردار قرار دے۔ بار الہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا ہماری ہمیشہ یہ ہونی چاہیے۔ بعض عرفا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کشف ہوتی چیزیں، حقائق ان کے لیے مکشوف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں امام بعض اوقات ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے لیے سب سے آخری میں دعا کیوں کرتے ہو؟ اگر انسان آخری میں دعا اس وجہ سے کر رہے کہ سب سے اہم دعا ہے تو صحیح ہے، لیکن اس وجہ سے کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ساری اہم دعا ہو گئی اب اسے بھی شامل کر لیں تو صحیح نہیں ہے۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہماری یہ کہ وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شمار فرما، ہمیں ان کے سامنے جام شہادت نوش فرمانے کی توفیق عطا فرما۔
بار اللہ جو حاجتیں لے کر آئے ہیں تو علیم و بذات صدور ان کی حاجتوں کو پوری فرما، جو مقروض غیب سے ان کی قرض ادا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اسیر ہیں ان کو غیب سے رہائی کی خوشخبری عطا فرما، بار اللہ ہمارے اس توسل کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ بابل بھائی محمد بھائی بہرائی والا، ہاشم بھائی محمد بھائی، بطول بانو جعفر علی، روشن بانو بابل بھائی، نور بانو کرم علی، وزیر علی بابل بھائی، خیر النساء بنت حسین علی، ابراہیم بھائی بابل بھائی، سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، روشن بانو بنت خان محمد، قاسم علی، جمال بھائی، دولت بانو بنت علی محمد منیس ورتیجی، حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بھائی غلام حسین، زہرا بھائی غلام حسین، حبیب اثاریہ، امینہ بھائی کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سگرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرگس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد علی، محمد حسین غلام علی، صابر عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سیدہ مشتاق، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھابر، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی غلام فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سگرا بھائی نظر علی بدامی، حسین علی علادین پونا والا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی، ضیاء جامنگری، نرجس نظر علی، خیر النساء غلام حسین اثاریہ، شہناز علی رضا اثاریہ، فاطمہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، سیدہ مشتاق علی، ظافر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی حبیب بھائی، علی حسین فدا، عزیز حسین فدا حسین سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، نور بانو نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سگرا بھائی لاجی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی، علی بھائی سومانی، قاسم علی، علی بھائی سومانی، سگرا بھائی لاجی بابا سومانی، فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسا، حسن علی، علی بھائی سومانی، پیر بھائی بمجی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرا بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، معصومہ بنت عبد الرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیربانو رحمت اللہ، سلیمان راجپر، خدیجہ بنت آدم، فاطمہ بھائی بنت آدم، ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثم بھائی منجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سمانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، افضل بدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نیر النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنت شفیق ایڈن، کریم بھائی اور فاطمہ بھائی، علی بھائی، محمد نذیر جمنا کری، علی رضا کرمانی، علی حسین کرمانی، حسن علی، مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حیفانی فیملی کے رشتہ دار، حاجی وزیر علی، ابراہیم میوہ والا
اور ان کے رشتہ دار یوسف علی موربی والا اور ان کے رشتہ دار محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت نور محمد افریقہ والا کلثوم بنت جعفر رضوان علی امیر علی محمد حسین افریقہ والا حیدر علی قاسم منوڑی نور محمد کرم علی سکینہ بھائی حسن علی زبار حسین نور محمد برکت علی نور محمد نثار علی نور محمد گلشن اکبر علی انصار حسین روشن علی دلاور حسین روشن علی گلبانو بنت نور محمد کنیز بنت رمضان علی محمد حسین رمضان علی فقیر محمد سگرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد امینہ بھائی اکبر علی زرینہ بھائی اکبر علی کلثوم بھائی بنت اکبر علی امیر علی پٹیل حسین علی بندے علی فضل عباس محمد علی کپاڑیا فاطمہ محمد علی کپاڑیا فاطمہ بنت سمیہ غلام عباس برکت علی فاطمہ بھائی رجب علی امیری شعبان علی بہادر علی نایانی اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار قاسم علی قمر الدین وکیل سکینہ بھائی جعفر علی وکیل سلطان علی نور علی غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ اصغر علی شیر محمد زرینہ بھائی انور علی علی اصغر غلام عباس برکت علی محمد علی داؤدانی کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد سگرا بھائی زوجہ اکبر علی حسن علی جعفر علی خیر النساء بنت رمضان علی شیر محمد کرم علی سکینہ بھائی موتی داؤد علی ککریا والا زرینہ بھائی داؤد علی اللہ رکھا قاسم علی کلثوم بھائی ڈایا بھائی علی رضا داؤد علی علی محمد قاسم علی زیرا بھائی زوجہ علی محمد زرینہ بھائی بنت بچو بھائی حسن علی محمد معصوم علی اللہ رکھا حیدر علی محسن علی رضا محمد علی پیرانی اور ان کے رشتہ دار عنایت علی عبد الرسول اور شہاب الدین غلام عباس علی محمد عبداللہ منیرہ بنت شیر علی کنیز بنت امیر علی فارزانہ بانو روشن علی کرجت والا حاجی ڈاکٹر یوسف علی عبد الرسول تھاورانی رضیہ عبد الرسول زوجہ ڈاکٹر یوسف تھاورانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بھائی محمد کھنجی یاسمین بنت اکبر علی زیم النساء بنت رجب علی عابد حسین محمد حسین محسن علی حسن علی رجب علی غلام علی سایانی زیرہ بھائی بنت قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلا بھائی حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سگرا بھائی لدا بھائی دیوجی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ فدا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو شابان علی گلبانو کریم کھمجی مناس علی لاکھانی فضا بھائی بندے علی رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شیرین بنت حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ امیر علی زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار روشن علی مامدانی اور ان کی زوجہ نرگس بھائی بنت محمد علی معصومہ بنت رضا حسین فدا حسین نور محمد فاطمہ بھائی غلام حسین محسن رضا فدا حسین غلام رضا فدا حسین زنینہ بنت فدا حسین اور تمام علماء اسلام مرحومین تمام مرجائے کرام مرحومین اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین کارکنان اور ارکان ہم آپ سب کے مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد